دیکھیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک زکوٰۃ ہے اور ایک صدقہ ہے۔ لوگوں کے اندر ایک بڑا کنفیوژن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے کہ صدقہ ہے۔ کئی لوگوں کے اندر اب جو دیتے ہیں ان کو معلوم ہے زکوٰۃ جو ہے وہ ماہ رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان میں دینے سے 70 گنا ہر ثواب کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک ثواب پہ 70 ملتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ وہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہی مقرر کرتے ہیں اپنی مال کے لیے زکوٰۃ کا دینا۔ تو بہتر ہے کہ ماہ رمضان میں ہی ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، ثواب بھی بڑھ جائے گا اور سال بھی پورا ہو جائے گا، ورنہ زکوٰۃ کو ہم سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے ماہ رمضان میں دیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے صدقہ فطر کا، یہ صرف اور صرف منسلک ہے روزداری سے، یہ روزوں کا کفارہ ہے۔ میں نے روزہ رکھا لیکن غلطی بھی ہو گئی، گناہ بھی ہو گیا، چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی ہو گئی، بڑی خطائیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ ذریعہ رکھا ہے کہ آپ اپنے روزہ داری کا کفارہ ادا کر دیجئے۔ یہ چونکہ یہ صدقہ فطر اصل میں ہمیں جنس کی صورت میں ادا کرنا چاہیے، وہ بہتر ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عرب دنیا میں لوگ نکالتے ہیں، روڈوں پہ رکھتے ہیں اور غریب اٹھا کے لے جاتے ہیں، نہیں تو انہیں پھر وہاں کی سوسائٹیوں میں جو نیک کام کرنے والے آرگنائزیشنز ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، پھر وہ تقسیم کرتے ہیں مختلف دنیا میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ ہم باضابطہ طور پہلی کوشش یہ کریں کہ ہم اس کو جنسی صورت میں ادا کریں۔ اب جنسی صورت میں یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں اس کا حصہ الگ الگ آتا ہے، چاول کا الگ بنتا ہے، آٹے کا مقدار الگ بنتا ہے، لیکن اب اس کو آسان کرنے کے لیے علماء نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ ایک مقرر شدہ یہ رقم کو طے کیا جاتا ہے کہ اس کو دیا جائے، اتنا دیا جائے، کیونکہ ہم یہاں پہ زیادہ تر روٹی کھانے والے لوگ نہیں ہیں، چاول کھانے والے لوگ ہیں، اور چاول کے حساب سے ہی اس کو ناپ کر اس کا مقدار نکالا جاتا ہے اور رقم مقرر مختص کیا جاتا ہے، وہی دیا جاتا ہے۔ تو اس کی جو شکل ہے وہ کم سے کم 80 روپیہ ہے، 75 سے زیادہ ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ دے انسان، 100 بھی دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا دے، لیکن کم سے کم اتنا دینا چاہیے کہ جتنا ادا ہو سکے۔ اب رہی بات کہ اگر کوئی انسان نہیں دیتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ معلق رہتی ہے، ان کی اجابت نہیں ہوتی ہے۔ تو صدقہ فطر ضروری ہے۔ اب کس کو دیں ہم، یہ ایک بڑا سوال ہے معاشرے کے اندر۔ یہ ہم اس کو دینی چاہیے جو عید کرنے کے قابل نہ ہو، جس کے گھر میں کھانا پینا نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، گھر نہ ہو اس کا، وہ مختلف مسائل سے جونج رہا ہو، جیسے کوئی بیمار ہو اس حد تک ہو کہ علاج کے لیے اس کے علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم بنیادی سطح پر اس کو دینی چاہیے اور اسی کو دینا چاہیے۔ تو کب دینا وہ ہم عید نماز سے پہلے، بہتر ہے کہ ہم پہلے رمضان کو دیں، دوسرے رمضان کو دیں، 4 رمضان کو دیں، کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن اب اچھا ہے کہ وہ کم سے کم عید سے پہلے کچھ دن دے، تاکہ جس کو وہ دے رہا ہے وہ اپنی عید اچھے سے کر سکیں اور وہ جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ پورا کر سکیں۔